امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کی اپیل پر افغانستان میں طالبان کی فتح اور امریکی انخلا پر یوم تشکر منایا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے الفرقان مسجد اسلام آباد میں تاریخی خطبہ دیا۔ آئیے سنتے ہیں۔ السلام علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وإن یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، آج جمعے کا دن ہے اور پوری قوم سے ہم نے اپیل کی ہے کہ آج یوم دعابی سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت کے لیے ان کی جدوجہد کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار عالیہ میں قبول فرمائے، ان کے لیے اور یوم تشکر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دن دکھایا کہ جو قرآن کریم میں ہم تلاوت کرتے تھے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ تھا، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے، ینصرکم اللہ ولا غالب لکم، تو پھر کوئی بھی آپ پر غالب نہیں آ سکتا۔ اور اللہ کا وعدہ تھا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، اللہ کے حکم سے کمزور اور چھوٹے جماعت اور گروپ بڑی بڑی طاقتوں پر غالب آتے ہیں۔ تو آج بالکل ہمارے پڑوس افغانستان میں ہم نے 31 تاریخ کو یہ دن دیکھا کہ آخری امریکی فوجی میجر جنرل شکست کے تمغوں کے ساتھ، لاشوں کے ساتھ ناکام اور نامراد امریکہ واپس گئے، اور آخری منظر یہی تھا، امریکی صدر زارو قطار اپنی فوجیوں کے لاشوں کے ساتھ کھڑے ہوئے رو رہے تھے، اور پھر ہم نے وہ منظر دیکھا کہ کابل کے صدر کے گھر میں اشرف غنی کے فرار کے بعد سب سے پہلے وہ آدمی داخل ہو گئے جنہوں نے 8 سال گوانتانامو بے میں لوہے کے ایک پنجرے میں گزارے۔ تو ہم اللہ رب الجلال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اپنے آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا مشاہدہ ہے، آنے والی نسلیں، مسلمانوں کی آنے والے نسلیں کتابوں میں یہ پڑھیں گے، لیکن آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ان پہاڑوں میں نظریہ جیت لیا، کلمہ کامیاب، اور تکبر اور غرور کا سر نیچا، اسلحہ، بارود، ٹینک، بیبان طیارے، دنیا بھر کے بہترین فوجیں، سب ناکام اور نامراد۔ یہ ایک درس ہے مجھے اور آپ کو کہ اگر آپ لوگ اللہ پر ایمان رکھے اور اللہ کے ساتھ جڑے رہے
اور اللہ کے رسول کی محبت سے اپنے دلوں کو منور رکھے تو آج بھی 313 ہو تو ہزاروں کا مقابلہ کر سکتے، ایک ہو تو 10 کا، اور 10 ہو تو 100 کا، اور 100 ہو تو ہزاروں کا مقابلہ کر سکتے۔ اور آج کا دن ان عقل کے بندوں کے لیے جو عقل کی بنیاد پر سوچتے ہیں، ایمان اور رحمان کے وعدوں کی بنیاد پر یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری اس پڑوس میں دنیا کی سب سے بڑی فوجی تنظیم ساز و سامان کے ساتھ 10 سال روسی افواج لڑے اور ناکام ہو گئے؟ اس سے پہلے برطانوی استعمار جن کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، 3 بار وہ آئے، لڑے اور شکست کے ساتھ آخری فوجی ایک ڈاکٹر تھا جو افغانوں نے اس لیے زندہ چھوڑا تھا کہ گھوڑا لے کر واپس جائیں اور اپنے لوگوں کو احوال بتائیں۔ اور آج کا یہ معرکہ تو آپ کے سامنے ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا تو چاہتی ہے کہ اس واقعے کو ڈسکس نہ کرے، اس پر بات نہ کرے، اس پر کوئی جشن نہ منا لے، اس لیے کہ یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہے۔ اگر یہ کسی اور قوم کی کامیابی ہوتی تو آج مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس پر بات کرتے، جشن مناتے، لیکن چاروں طرف ایک سناٹا ہے، اس لیے کہ عقل ہار گئی۔ اقبال نے فرمایا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائی لب باغ ابھی۔ بڑے بڑے جرنیل ہار گئے، ٹینک ہار گئے، تجزیہ نگار ہار گئے، ہمارے ٹی وی اسکرین پر موجود بزرگ جماہیر ہار گئے جو یہی کہتے تھے کہ روس نے شکست کھائی تو امریکہ نے ساتھ دیا تھا، ورنہ کیا پدی اور پدی کا شوربہ اور کیا افغان اور کیا امت۔ لیکن آج تو اللہ کے علاوہ کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ قندھار کے گورنر ہاؤس میں داخل ہو گئے تو جو آدمی داخل ہوا ان کے پاؤں میں چپل نہیں تھے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، میں اس لیے آج پوری قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ افغانوں کی کامیابی نہیں ہے، یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی ہے، یہ کلمے کی کامیابی ہے، اللہ اکبر کے نعرے کی کامیابی ہے۔ اور ہزاروں سال بعد ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ آپ کو دکھایا کہ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہارا ساتھ دے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ یقین والا بن جائے، آپ ہی کامیاب رہیں گے۔ ہمیں یہی درس دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میرے بزرگوں، تو اب ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نصرت کو دیکھ کر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شکر ادا کرتا ہے میں اور دیتا ہوں۔ ہمارے اور بہت سارے مسائل موجود ہیں، فلسطین کا مسئلہ ہے، یہ بھی کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے، یہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فلسطینی قوم کا مسئلہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قبلہ اول کا مسئلہ ہے، ہماری ایمان کا مسئلہ ہے۔
وہ بھی تکبیر کے نعروں کے ساتھ لڑتے ہیں، پتھر اٹھا کر ٹینکوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اسکول کے بچے ایک ویل ٹرین گوریلا فوج کے خلاف لڑتے ہیں، اور مسلسل گزشتہ 73 سالوں سے کھڑے ہیں۔ ہمارے کشمیری بھائی لڑتے ہیں پتھروں کے ساتھ، غلیل کے ساتھ، خالی ہاتھوں کے ساتھ۔ دنیا کے بہت بڑی فوجی تنظیم 9 لاکھ فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ہمارا کام ختم نہیں ہوا، ہمارا کام شروع ہوا ہے۔ تو آج ہم پاکستانی قوم سے یہی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ ہے، اس کا کوئی جغرافیہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا کیا جغرافیہ ہے؟ سورج کی روشنی کا کیا بارڈر ہے؟ خوشبو کے لیے کوئی دیوار نہیں، روشنی کا کوئی سرحد نہیں۔ آپ امت مسلمہ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی امامت کے لیے اٹھایا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ساری انسانیت کی امامت، قیادت، آپ نے عدل اور انصاف کا مینار بننا ہے۔ آپ کے ساتھ قرآن حکیم ہے۔ یہ کسی ایک زمانہ، کسی ایک قوم یا کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن حکیم ہے۔ آپ کے ساتھ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے۔ یہ قیامت کی صبح تک یہی قرآن کی روشنی اور نبی مہربان کی سنتوں کی روشنی موجود رہے گی۔ آپ اس کے امین ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کا رتبہ منصب بہت بڑا ہے۔ قرآن کریم آخری کتاب ہے اور آپ آخری امت ہے۔ آپ کے بعد قیامت ہے۔ یہ کائنات کا وجود اس وقت اگر ہے تو وہ آپ کے وجود کے ساتھ ہے۔ تو آپ کا بہت بڑا فرض بھی بنتا ہے کہ آپ حق کا گواہ بنے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح آپ کو بنایا ہے کہ آپ حق کا بیانیہ اپنا لے۔ آپ اپنی انفرادی، اپنی گھریلوی اور اپنے اجتماعی نظام میں حق کا گواہ بن کر کھڑے ہو۔ تو میرے بہت ہی دوستوں، بھائیوں، آپ اسلام آباد کے رہنے والے ہیں۔ ساری دنیا کے لوگ جب اسلام آباد کا نام سنتے ہیں تو یہی سمجھتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے بعد یہ بہت ہی پاک شہر ہے، پاک لوگوں کا شہر ہے۔ آپ سے میں یہی عرض کرنے آیا ہوں کہ آپ کے 73 سال گزر گئے، پاکستان ایک جغرافیہ تو بن گیا، اللہ کا شکر ہے، لیکن پاکستان ایک اسلامی، ایک نظریاتی ماڈل نہیں بن سکا، جس کے لیے آپ کے کروڑوں لوگوں نے جدوجہد، لاکھوں لوگوں نے جام شہادت، ہزارہا ہمارے ماں بہن اور بیٹیوں کی عصمت تار تار ہو گئی تھی، وہ پاکستان ابھی تک نہیں بنا۔ تو میں آج کے دن اہل پاکستان سے بھی اور اہل اسلام آباد سے اپیل کرتا ہوں کہ کام ابھی باقی ہے۔ پاکستان کو ایک اسلامی پاکستان بنانا ہے۔ اسلامی پاکستان بنے گا تو اللہ رب کریم آپ کو استعماری طاقتوں کے مقابلے میں، اللہ رب کریم آپ کو ورلڈ بینک اور IMF کے قرضوں سے نجات دلائے گا۔ اللہ رب کریم کا وعدہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے رحمت اور برکتوں کے دروازے تمہارے لیے کھل جائے گے۔ اللہ پر اعتماد رکھو۔ رزق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے IMF اور ورلڈ بینک۔ سچی بات یہ ہے
کہ رزق انسان کو اسی طرح تلاش کرتی ہے جس طرح موت انسان کو تلاش کرتی ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی موت آپ پر حملہ آور ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کا دیا ہوا رزق بھی آپ کے تلاش میں رہتا ہے. تو اللہ پر اعتماد کرنا ہے، اللہ کی دین کو یہاں غالب کرنا ہے. انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق چلنا ہے، اور اسلام آباد کو حقیقی معنوں میں اسلام کا ایک ماڈل اور ایک مینار نور اور ایک مثال بنانا ہے. ساری دنیا کی انسانیت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، دنیا کے تمام نظریات ناکام ہو گئے، ہینڈز اپ کی ہے، سوشلزم دب گیا، کمیونزم ختم ہو گیا، سرمایہ دارانہ نظام قریب المرگ ہے، اب آخری ایک نظام ہے اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام ہے. اس نظام کے لیے ہمارے پیارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، بدر، احد اور حنین اور تبوک کے معرکوں سے گزرے، دندان مبارک شہید ہو گئے، پیٹ پر پتھر باندھے، ان کے اپنی خاندان مشکلات سے گزری، اور اس سفر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح سے نوازا. افغانوں نے 10 سال روسیوں کے خلاف، 20 سال امریکیوں کے خلاف، اور اب ان کا آزمائش شروع ہو گیا. ساری دنیا چاہتی ہے کہ ایک ایسا نظام بنا لے جو پاکستان کی طرح ہو، جو اسلامی بھی ہو اور مغربی بھی ہو اور ایک اچار قسم کا سسٹم موجود ہو. لیکن ان کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں یہاں اسلامی نظام نافذ ہونے دے. ہم ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی بھی رکھتے ہیں، اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ دنیا کی خواہش کے مطابق کوئی ایسی غلطیاں نہ کرے جس سے شہیدوں کے خواب کی شرمندہی تعبیر نہ ہو جائے. تو میرے بھائیوں، آج شکر کا دن ہے، روزے رکھنے کا دن بھی ہے، نوافل ادا کرنے کا بھی، اور جس سے انفرادی اور اجتماعی طور پر جو بھی نیکی ہو سکتا ہے اللہ کے شکر کے لیے وہ کرنا چاہیے. جس طرح اعلان ہوا ہے انشاءاللہ تعالی وقت نماز کے بعد شہید پاکستان اور اس وقت امت مسلمہ کا محسن اور اس خطے کا نہیں پوری امت کا بہت بڑا لیڈر جناب سید علی گیلانی، جو مظلوم گیلانی ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بھی انڈیا اور اس کی جمہوریت اور سیکولرزم کو بھی نقاب کیا تھا، لیکن مرنے کے بعد اس نے جس طرح موت کے بعد انڈیا کے گورنمنٹ کو بے نقاب کیا، ان کو دفنانے نہیں دیا گیا. ان کے لاش نہلانے کے لیے ان کے گھر والوں نے مجھے بتایا کہ پانی گرم رکھا تھا تاکہ ان کی لاش کو نہلائے، لیکن انڈین آرمی اور پولیس نے ان کی لاش کو ان سے چھینا، اور پھر ان کی وصیت کے مطابق جس سرزمین میں انسان کو اپنی وصیت کے مطابق قبر بھی نصیب نہ ہو، دفنانا بھی نصیب نہ ہو، اپنے گھر کے پانی سے مرنے کے بعد اس کی لاش کو نہلانا بھی نصیب نہ ہو، ایسے غلامی کے راتوں میں ایک ہی شمع جو روشن تھا وہ گیلانی صاحب پہ وہ رحلت کر گئے. اس لیے اپنے باپ اور اپنے والدین کی طرح ان سے ہمیں محبت ہے. تو نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی بہت سنجیدگی اور وقار کے ساتھ ان کے غائبانہ نماز جنازے میں ہم شریک ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.